وحید علی اسکول میں چوکیدار تھا۔ اس کی بیوی فوت ہوئی۔ لوگوں نے وحید علی کو مشورہ دیا دوسری شادی کر لو، دلہن بھی تلاش کر لی۔ پہلے بیوی کی جدائی کا غم ابھی تازہ تھا، گھر میں اور کوئی تھا نہیں جو بچوں کا خیال رکھتا۔ دلہن بھی مل گئی، اس کا نام سفینہ تھا۔ سفینہ نے آتے ہی گھر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ سفینہ میں ہر وہ خامی موجود تھی جو ایک سوتیلی ماں میں ہوتی ہے۔ سفینہ میں ہر وہ خامی موجود تھی جو شوہر کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اگر انسان کے ماتھے پر اس کا مزاج لکھا ہوتا تو سفینہ بن بیاہ ہی رہ جاتی۔ گھر بھی تھوڑا دور تھا، شادی بھی جلد بازی میں ہوئی۔ مفت کے مشوروں نے وحید علی کو اتنا مجبور کیا، اسے جٹ منگنی پر بیاہ کرنا پڑا۔ بہت جلد اسے احساس ہو گیا اس کا فیصلہ غلط تھا۔ سفینہ کی نندیں جب بائی کے گھر تھوڑی دیر کو آتے، سفینہ اتنا شور مچاتی، بیچاریوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ بائی اور بچوں سے کہہ دیا جب دل کرے ہمارے یاد ستائے ہمارے گھر آ جانا، اب ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ سفینہ کے 2 بچے ہو گئے، اس کے ظلم بھی بڑھتے چلے گئے۔ بولے سے کہہ بھی دیتا سفینہ خدا کے قہر سے ڈرو تو اس کی شامت آ جاتی، اب تو کسی نے کہنا بھی چھوڑ دیا۔ بچے روکی روٹی پر نمک لگا کر کھاتے، پانی میں چینی اور پتی ڈال کر چائے کی نام پر قہوہ پیتے۔ بچوں پر مار پیٹ الگ سے ہوتی۔ بچوں کو سختی سے کہہ دیا کسی کو بھی بتایا میں تمہارا وہ حشر کروں گی، دنیا رات یاد رکھے گی۔ وحید کبھی دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتا تو اس کی بھی شامت آ جاتی۔ وحید علی کی حیثیت بھی گھر میں ایک مظلوم بچے کی سی تھی۔ وحید علی سے ایک شخص کا یارانہ تھا، دوستی اتنی گہری تھی، وہ شخص بغیر کسی اجازت کے اس کے گھر چلا آتا۔ سفینہ بھی اس سے ہنسی مذاق کر لیتی۔ وحید علی اس دوست پر جس کا نام وکیل تھا اندھا اعتبار کرتا۔ معاشرے کی برائیوں کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے اسلام نے گھر میں نامحرم کو آمد کو سختی سے منع کیوں کیا ہے۔ بعد میں جو عالمیہ جنم لیتے ہیں، معاشرہ ان سے بھی نہیں سیکھ پا رہا۔ وکیل کا غرہ تھا، وہ آتے ہی سفینہ سے اپنی فرمائش پوری کرواتا۔ بھابھی آج یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، آج یہ چیز بنا کر دے۔ سفینہ بچی بچی جاتی، اس کی ہر فرمائش کو پورا کرتی۔ جہاں کسی چیز کے لیے وحید کو 100 باتیں سننا پڑتے، وہاں وحید کی زبان سے نکلتے ہی فرمائش پوری ہو جاتی۔ وحید پھر بھی نہ سمجھ پایا وکیل آستین میں چھپا وہ سانپ ہے جس سے دنیا پناہ مانگتی ہے۔ وکیل دوست نما دشمن ہے، اندھی محبت اور اندھا اعتبار بندے کو کہیں نہیں چھوڑتے۔ بچے سارا تماشا دیکھ کر بھی خاموش تھے، کہاں وکیل کے لیے 7 قسم کے طعام، کہاں بچوں کے لیے 100 کی روٹی۔ ایسے بھی تکلفیں بلا وجہ نہیں تھی۔ سفینہ اور وکیل کے درمیان ایسے تعلق نے جنم لیا تھا جسے نہ دین قبول کرتا ہے اور نہ ہی معاشرہ۔ دونوں کے بارے میں چمگوئیاں ہونے لگی۔ وحید فطری طور پر ایک بزدل شخص تھا، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی نامعلوم بنا پھرتا۔ 4-5 دن ہوئے وحید گھر سے غائب تھا۔ بچے بڑے پریشان تھے، پھپھیوں کو اطلاع دی، ابا کچھ دنوں سے گھر پہ نہیں، کچھ بتا کر بھی نہیں گئے۔ بہنیں بیچاری پریشان اپنے شوہر اور بیٹوں سے کہا ہمیں وحید لا کر دو۔ ایک ہی بھائی تھا، ابھی تلاش جاری تھا۔ اس کی لاش نہر سے ملی، اس کی جیب میں موجود شناختی کارڈ اور موبائل سے پتہ چلا وحید کی لاش ورثاء تک پہنچا دی گئی۔ بچوں اور بہنوں کی بین آسمان کا سینہ چیر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں منہ کو باندھا، پھر اس کے وجود کو بائک سے باندھ کر دشمنوں نے اسے نہر میں پھینک دیا۔ دشمن اس کی جیب سے موبائل اور کارڈ نکالنا بھول گئے۔ اس سے ثابت ہوا قتل سفینہ اور وکیل نے مل کر کیا ہے۔ وحید دونوں کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ دونوں کو کچھ دن سزا ہوئی، پھر کچھ دن بعد پیسہ فینک تماشا دیکھ والا تماشا شروع ہوا۔ وکیل نے پیسے کی گیم سے خود کو اور سفینہ کو آزاد کرا لیا۔ سفینہ سے دوری اختیار کر کے شادی کر لی۔ سفینہ معاشرے کی تو سہنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ سفینہ نے جس ناجائز محبت کے لیے وحید کو مارا، اس نے سفینہ کو بیچ منجدار میں چھوڑ دیا۔ اس ملک کے کالے قانون نے پیسے کا سودا